بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو پاؤں کہ وہ اپنے دیوان تخت پر بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اس سے میں نے منع کیا ہو، اور وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے، ہم تو کتاب اللہ میں جو پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الرجل متکئا علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثی، قریب ہے وہ زمانہ کہ کوئی شخص اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کو میری احادیث میں سے کوئی حدیث بیان کی جائے اور وہ کہے بیننا و بینکم کتاب اللہ، بس ہمارے درمیان کتاب اللہ کافی ہے۔ آج کل بھی کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں حسبنا القرآن، ہمیں قرآن کافی ہے، اور وہ آگے سے کہے گا فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ، جو قرآن میں حلال ہے بس اس کو ہم حلال سمجھیں گے، وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، جو قرآن میں حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، جس چیز کے حرام ہونے کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے نمائندے ہیں۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ دراصل اللہ کی بات ہے، چونکہ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دوستو، اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے فتنے ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہیں۔ کچھ دوست شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں اعمال کی بات بتائیں، ہمیں اخلاق کی بات بتائیں، جیسا کہ پہلے دروس چل رہے تھے، اب یہ دروس میں کبھی منکرین صحابہ کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جو احادیث کے منکر ہیں ان کے خلاف۔ بھائی بات سمجھیں، سب سے ضروری بات ہے ایمان، سب سے ضروری بات ہے ایمان، اور ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا باب بھی یہی چل رہا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا۔ اور جو لوگ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، دین کے اجماعی مسائل سے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی نشاندہی کرنا کہ یہ لوگ دین کے اجماعی مسائل سے ہٹ چکے ہیں۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے، اور یہ بظاہر اس نعرے کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب تک احادیث مبارکہ ساتھ نہیں ملیں گی، چونکہ وہ قرآن کی تشریح ہیں، جیسا کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، اب نماز کیسے پڑھنی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تعداد رکعات کیا ہے، فرائض کون سی تعداد میں ہے، اس کا وقت کب سے شروع ہو کے کب تک رہتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی، وہ قرآن کریم کی تشریح حدیث میں بیان ہوئی۔ اگر کوئی کہے ہمیں قرآن کافی ہے، وہ اپنی منچاہی تشریح کرے گا نماز کی کہ نماز کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ کتنے لوگ، کون سے لوگوں پر فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ بھی احادیث میں ہمیں ملے گی۔ تو دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن کریم کی تشریح کو نہ مانا جائے۔ اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان سے بچ کے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔